حضرات مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ماہ رمضان جاری و ساری ہے اور تمام امت مسلمہ اس وقت عبادت میں مصروف ہے۔ اس سلسلے میں ہم بات کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید پیام حیدر رضوی صاحب، وکیل سید آیت اللہ سستانی دامت اللہ الوارف۔ قبلہ آپ کا استقبال کرتے ہوئے ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اور دیکھا جا رہا ہے کہ الحمدللہ ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں، اور کچھ تو فقہی مسائل ہوتے ہیں جن پہ ہم سب عمل بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے معاملات ہماری زندگی میں روزانہ پیش آتے ہیں جس پر گفتگو ہونا بھی بہت ضروری کہ روزے میں ہماری زندگی میں کیا بدلاؤ ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلیاں آنا چاہیے۔ خاص طور سے یہ اول ہمارے سوال یہ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی بہترین اور بہت ہی خوبصورت سوال کیا ہے، کیونکہ روزہ رکھنا ہر سال ایک ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ رسم سا ہو گیا۔ ہاں، اس واجب عمل کو ہم کہیں رسم نہ سمجھ لیں۔ ہاں، رسم ہو گیا ہے، بس ماہ رمضان آ گیا، اب روزے کا تصور یہ ہے کہ دن بھر کچھ کھانا نہیں ہے اور رات میں اس کا رات میں کچھ چھوڑنا نہیں ہے، رات میں کچھ چھوڑنا نہیں ہے، اس کی پوری بھرپائی کر لینا ہے۔ تو یہ ایک تصور عمومی طور پہ پایا جاتا ہے، لیکن دیکھا جائے اگر تو حقیقت میں روزے کی جو حقیقت ہے اور روزہ جس لیے ہم پر واجب کیا گیا ہے، ہاں یہ بات ہماری بیسک چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ بے شک ضروری، اس میں بہت چیزوں کی طرف تاکید دلائی گئی۔ جی، مثلا رسول اکرم اسلام نے دیکھا کہ ایک خاتون روزے سے اور وہ اپنے بچے کو برا بھلا کہہ رہی ہے، یعنی نازیبا الفاظ یا گالی کے الفاظ، یا بد اخلاقی سے پیش آ رہی ہے، اور گالی کے برے بھلے الفاظ استعمال کر رہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم روزے سے ہو؟ کہا میں روزے سے ہوں۔ تو یہ کیسا روزہ ہے؟ روزہ یہ نہیں کہ صرف تم بھوکے رہ لو اور کچھ کھاؤ پیو نہیں، بس یہ روزہ ہوگا۔ روزے کا جو حقیقی مقصد ہے اور روزے کا جو حقیقی مطلب ہے، پھر آپ نے اس سے روزے کی تشریح فرمائی، کہا کہ ان الصوم لیس من الطعام والشراب۔ روزہ جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ نہ کھائیں کچھ اور نہ پئیں، بلکہ اللہ نے روزے کو جو واجب کیا ہے وہ حجاب ہے۔ حجاب یعنی کیا؟ پردہ۔ کس چیز کے لیے پردہ ہے؟ ان سواہما، یعنی کھانے پینے کے علاوہ جو دوسری برائیاں ہیں ان کے لیے روزہ حجاب۔ اور یہ بہت اہم پہلو ہے، اس پر گفتگو ہونا ضروری ہے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینہ ماشاءاللہ روزے بھی رکھے اور دن بھر کچھ کھایا نہیں پیا نہیں اور شب قدر کے اعمال بھی کیا، لیکن ہمارے اندر کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ ہم دن میں روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولتے رہے، روزہ رکھ کے خدا نخواستہ گناہ بھی کرتے رہے، روزہ رکھ کے غلط معاملات دوسروں سے لین دین میں مثلا حلال حرام کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ تو اگر ایسا روزہ رکھنا ہے تو یہ ایک طریقے سے صرف بھوک اور پیاس ہے۔ حقیقی روزہ یہ ہے کہ آپ کو جو دوسری چیزیں ہیں کھانے پینے کے علاوہ ان سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آپ نے فرمایا روزہ حجاب بنے ان دو چیزوں سے ہٹ کے، کھانے اور پینے سے کے علاوہ دوسری چیزوں سے حجاب بنے، پردہ بن جائے۔ کیا چیزیں وہ؟ من الفواحش، برائیاں، فحشاء و منکر، ان چیزوں سے، چاہے وہ افعال فواحش ہوں، فعل ایسا ہو جو فاحشہ و منکر کہلاتا ہو، یا زبان روزہ رکھ رہے ہیں خدا نخواستہ گالیاں دے رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس میں کچھ فواحش بھی ہیں جیسے گالیاں دینا، یا کچھ حرام کام ہے جیسے جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا، یا اسی طریقے سے یہ تمام چیزوں سے محفوظ رکھنے کا نام روزہ ہے۔ جی، پھر آپ نے فرمایا کہ ما اقل الصوام صوام و اکثر الجوع۔ کتنے لوگ ہیں جو بہت زیادہ لوگ ہیں کہ جو بھوکے رہتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو روزہ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بھوکے رہنے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن صوام جن کو صائم کہا جائے، جو حقیقی طور پہ روزہ دار جیسے قرآن نے کہا نا کہ اللہ کے نیک بندے ہوئے جو عبادت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صائمون۔ تو آپ نے فرمایا کتنے زیادہ لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، یعنی بھوکے ہیں لیکن ان کو روزے دار حقیقی نہیں کہا جائے۔ رسول کی نگاہ میں، اہل بیت کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں وہ روزے دار حقیقی نہیں ہے۔ حقیقی روزے دار کون ہے؟ جو ساری باتوں سے محفوظ رکھے، ورنہ بھوکا پیاسا ہو سکتا ہے، بھوکا پیاسا ہے لیکن حقیقی روزے دار نہیں کہلا سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کو آپ جو ہے ایک طریقے سے پورے سال کے لیے ایک ٹریننگ سمجھیں کہ ایک سال میں ایک مہینہ ہمیں ملتا ہے کہ اس میں ہمیں اپنے کو آمادہ کرنا ہے، ٹریننگ لینا ہے، اور 11 مہینے اس کی کو اپڈیٹ رکھیں۔ 11 مہینے اس ٹریننگ پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، کہ بھائی قائم رہنا ہے، کہ ہم نے مثلا ٹریننگ لی، ایک مہینے خود کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، گناہوں سے محفوظ رکھا، برائیوں سے محفوظ رکھا، تلاوت قرآن کی، عبادت کی۔ اب کم سے کم 11 مہینے میں اس کا کچھ تو اثر ہماری زندگی میں دکھے۔ بے شک، بے شک۔
کبھی کبھی تو ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے ماہ رمضان ختم ہوا تو گویا ہم آزاد ہو گئے کسی زندان سے. حالانکہ شیطان آزاد ہو گیا. ہاں شیطان آزاد ہوتا ہے لیکن ہم کو لگتا ہے ہم آزاد ہو گئے. ہاں شیطان تو آزاد ہوتا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے. صحیح. کس چیز سے آزاد ہو گئے؟ یعنی کون سی چیز تھی جو روزے کے علاوہ آپ کے لیے ٹھیک ہے کھانے پینے سے آزاد ہو گئے کوئی مشکل نہیں, آپ دن میں نہیں کھا سکتے تھے وہ آپ کا, لیکن ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جیسے گناہوں کے بنسبت بھی آزاد ہو گئے, بہت سی برائیوں کے بنسبت بھی آزاد ہو گئے کہ مثلا رمضان میں تھوڑا سا لحاظ کر لیتے تھے, اب تو پھر اسی سچویشن پہ, تو پھر روزے کا فائدہ کیا ہوا زندگی میں؟ تو ضرورت ہے کہ ہمارے جوان و نوجوان و مومنین روزے کی حقیقت کی طرف توجہ کریں, اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب مومنین کے درمیان مسائل کو بیان کرتے ہیں, دین کو بیان کرتے ہیں, تو اس چیز کی جو حقیقت ہے, جو مقصد ہے, جو مشن ہے, جس لیے دین نے اس پر ہم پہ لازم کیا ہے, اس کی طرف بھی گہرائی کے ساتھ متوجہ, ایک سطحی نگاہ نہ ہو بس ہم روزہ رکھتے ہیں جیسے ہر سال چلا آ رہا ہے, گھر میں لوگ رسمی طور پر نہ ہو جائے, اس چیز کو رسم نہ بنائیں بلکہ اپنے آس پاس بھی دیکھیں, تربیت کا اپنے آس پاس بھی خیال رکھیں, اور خاص طور سے ان لوگوں کا خیال رکھیں, ہے نا. اب دیکھیں ماہ رمضان ایک پہلو تو یہ ہو گیا کہ پہلے کہ ہم اپنے کو برائی سے محفوظ, پہلے خود کو سنبھالیں, اور دوسرا پہلو یہ ہو گیا کہ خیرات و نیکیاں, نیک عمل کی طرف, یہ تو ہو گیا کہ ہم برائی سے بچیں, یہ سنبھالیں اور اب اپنے خود کو سنواریں, آپ خود کو سنواریں. پہلے آیت اللہ بہجت سے پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ صلوات بہتر ہے یا تبرہ, ان سے یہ جملہ پوچھا گیا تھا, صلوات بہتر ہے یا تبرہ؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تبرہ ایک طریقے سے تخلیہ ہے, یعنی اپنے اندر جو گندگی ہیں, جو برائیاں ہیں, اس کو باہر نکالیں, یعنی پوری طرح سے فلٹر ہو جائیے. جیسے آپ ایک روم میں جاتے ہیں تو پہلے روم میں اگر آپ کو گندگی دکھتی ہے تو پہلے اس گندگی کو کیا کرتے ہیں, باہر صاف کرتے ہیں, پھر اس روم کو سجاتے ہیں. اگر کوئی پروگرام کرنا ہے, ایسا نہیں کہ وہاں گندگی موجود ہے اور آپ اس کو سجانا شروع کر دیں, کہیں گے نہیں پہلے یہاں اس کو صفائی کریے, جھاڑو دیجیے, یہاں سے کثافت کو جو ہے دور کریے, اس کے بعد پھر ہم اسے سجاتے ہیں تاکہ یہاں پہ پروگرام یا محفل ہو سکے. تو آپ نے کہا کہ تبرہ جو ہے وہ تخلیہ ہے, یعنی خود کو اندر جو برائیاں ہیں, جو ایمان میں کمزوری ہے, جو کینہ ہے, اس سے جو ہے مومنین کے نسبت جو برائیاں ہیں, کینہ, اس کو دور کریں. دشمنان اہل بیت کے بنسبت اگر دل میں کوئی محبت یا خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے تو وہ سب کو برات کریں, برات کریں, اور اس کے بعد پھر صلوات سے اپنے کو زیبا و آراستہ کریں. کیا کہنا ہے, واہ واہ. تو ماہ رمضان بھی انہی دو چیزوں کا نام ہے اگر دیکھا جائے, پہلے اپنے اندر سے برائیوں کو دور کریں, اور اس کے بعد پھر اچھے کاموں سے خود کو زیبا اور آراستہ کریں اور سنواریں اور سجائیں. تو ان دو پہلو پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے زندگی کے تمام مسائل میں, خاص کر کے اس مبارک میں, کیونکہ ایک فرصت ہمیں دی گئی. قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, اللہ کی مہمانی کی طرف آپ کو بلایا گیا. تو جب اللہ کے یہاں مہمان بن کے جائیں گے تو خدا نخواستہ گندے لباس پہن کے جائیں گے؟ بھائی ہمارا لباس اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ ہماری روح پاک و پاکیزہ ہو, برائیاں تقویٰ ہو, پرہیزگاری ہو, لباس التقویٰ ذالک خیر. تو خدا وہ لباس ہم سے چاہتا ہے, خدا اپنی ضیافت میں نہیں چاہتا کہ آپ سینڈ مار کے آئیے یا آپ بہترین جو ہے نئے لباس پہن کے آئیے, نہیں, وہ تو ظاہری لباس آپ جو ہے جو حد لازم ہے اس کو آپ رعایت کریں گے. مین یہ کہ تقوی کا لباس لے کے آئیے ہماری ضیافت میں, تاکہ لگے کہ آپ واقعی مہمان ہیں اللہ کے. اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور روزہ رکھنے کے حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت سے فوائد بھی جو ہماری روایات میں ملتے ہیں کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے کیا فائدے ہماری زندگی میں ہمیں حاصل ہوں. جیسے کہ حدیث میں رسول گرامی اسلام سے کہ آپ نے فرمایا, یعنی جب آپ نے خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ پروردگار روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے, ہم کیوں روزہ رکھیں؟ بھائی وہ رسول ہیں, وہ سوال کر سکتے ہیں, حالانکہ وہ ہمارے لیے سوال ہوتے ہیں, ہمارے لیے ہوتے ہیں, لیکن بصورت لیکن وہ سوال کر سکتے ہیں کہ یا رب وما میراث الصوم, یعنی اگر روزہ رکھیں گے تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا, کیا میراث ملے گی؟ میراث ایک طرح کا فائدہ ہے. تو جواب آیا کہ الصوم یورث الحکمت, اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے اندر پیدا ہوگی, اس کا اضافہ ہوگا آپ کے اندر, یہ کہ حکمت کا اضافہ ہوگا. حکمت یعنی دانائی, شعور, فہم, درک, بصیرت, جو بھی کہہ لیں, مختلف الفاظ اس کے لیے, اس چیز کا آپ کے اندر اضافہ ہو. روزہ رکھنے والے کے اندر حکمت کا اضافہ ہوتا ہے. والحکمت تورث المعرفہ, جب آپ کے اندر شعور, بصیرت, حکمت پیدا ہوگی تو آپ کی معرفت میں اضافہ ہو. کیا کہنے, بے شک. کہ جب شعور زیادہ ہوگا, علم زیادہ ہوگا,
معرفت زیادہ معرفت خود بخود زیادہ ہوگی. بے شک. تو ایک طریقے سے یہ شعور آپ کو معرفت کی طرف لے جائے گا, اور معرفت ہمارا مقصد ہے. بے شک. اگر ہم بے معرفت ہو کے مرے تو پھر کچھ نہیں ہم نے حاصل. بے شک. تو یہ حکمت آپ کے اندر معرفت پیدا کرے گی. والمعرفت تورث الیقین, اور جب معرفت پیدا ہوگی تو آپ کے اندر یقین پیدا ہوگا, خدا کی بنسبت, دین کے بنسبت, اللہ کے دیے ہوئے وعدوں کے بنسبت, جنت کے بنسبت, جہنم کے بنسبت یقین کی منزل پر آپ آئیں گے. ہم بہت سی چیزوں میں ایمان رکھتے ہیں, لیکن ایمان الگ چیز ہے, یقین الگ چیز ہے. اچھے بس ہم بہت سی چیزوں پہ ایمان رکھتے ہوں, لیکن جب یقین کی منزل کے حوالے سے سوال کیا جائے تو ہم اس یقین پر نہیں ہیں. کیونکہ یقین یعنی جس میں بالکل آپ کو 1% بھی یہ احتمال ذہن میں نہ ہو کہ اس کے خلاف ہے. مثلا آپ سے پوچھا جائے کہ ابھی دن ہے رات, تو آپ کیا جواب دیں؟ ابھی رات ہے مثلا, یہ یقین. اور آپ سے پوچھا جائے کہ جنت ہے جہنم, یقین ہے نا. لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ دن اور رات کے بنسبت جو یقین ہے وہ جنت, آپ کے پاس تو ہے انشاءاللہ, دن اور رات سے زیادہ ہے. لیکن ایک عام سوال, امام آئیں گے, ظہور کریں گے, یا امام موجود کوئی وسوسہ تو نہیں؟ ہاں, کوئی وسوسہ تو نہیں ہے, شیطان تو نہیں ہے وسوسہ کر رہا ہے. تو بھائی جب رسول اللہ کے بعد اچھے خاصے صحابی ارتد الناس بعد النبی اللہ ثلاثہ, کتنے لوگ مرتد ہو گئے, صرف خاص لوگ بچے تھے. شک کرنے لگے مولا کائنات. اب دیکھیے روایات میں ملتا ہے. تو وہ یقین والی منزل جو ہے بہت مشکل ہوتی ہے, وہ معرفت سے ہی آتی ہے. ہاں, وہ معرفت سے آتی ہے. اسی لیے جناب ابراہیم نے دیکھیے کیا کہا, پروردگار مجھے یقین چاہیے, اطمینان قلب چاہیے. یقین سے اطمینان قلب آتا ہے. بے شک. ہمیں پتہ ہے خدا رازق ہے, لیکن کتنا اطمینان قلب ہے ایسا, اس کے باوجود بھی ہم غلط طریقے سے بھی شارٹ کٹ بھی یوز کرنے لگتے ہیں. اگر اطمینان قلب ہوتا تو ہم شارٹ کٹ نہیں یوز کرتے. اس معنی میں تو پھر ہم کیوں غلط راستے میں, جب خدا نے کہا ہے کہ ہم رازق ہیں اور ہم ہر حال میں دیں گے, لیکن ہم نے سنا بھی ہے, ایمان بھی رکھتے ہیں, لیکن اس مرحلے اطمینان پہ نہیں. کیا کہنا تو جہاں ابراہیم نے اسی کا مطالبہ کیا, مجھے اطمینان چاہیے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اور رمضان ہمارے اطمینان میں, تو رمضان جب ہم روزہ رکھیں گے, حکمت پیدا ہوگی, معرفت پیدا ہوگی, تو یقین میں اضافہ ہوگا. منزل یقین تک پہنچنا بہت مشکل امر ہوتا ہے. اللہ سے مانگے کہ خدا ہمیں یقین عطا کرے, اور ہماری دعاؤں میں بھی ہے کہ پروردگار ہمارے دل میں یقین عطا فرمائے. تو حدیث میں پھر آگے کا جملہ جو حدیث فرماتی ہوئی کہ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ الْعَبْدُ, جب بندے کے اندر یقین پیدا ہو جائے گا, وہ مرحلے یقین و اطمینان پر, اطمینان نفس پر پہنچ جائے گا, تو لا یبالی کیف اصبح بعسر ام یسر, پھر اسے فکر نہیں ہوگی کہ وہ سختی میں اس کی صبح ہو رہی ہے, آسانی میں ہو رہی ہے. دیکھیے یقین کا اثر انسان کے نفس پر اسی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھیے اہل بیت تمام تر مصیبتوں میں کاملاً اطمینان کے ساتھ تھے. یا بعض علماء کو ہم نے دیکھا تمام تر ہجوم ہے, حملہ ہے, پریشانیاں ہیں, لیکن نفس مطمئن ہے, کوئی جیسے فکری نہیں. یہ وہی منزل اطمینان ہے. بے چینی نہیں ہے. بے چینی نہیں. بے چینی کب نہیں ہوتی, جب کسی ذات پر یقین ہے کہ وہ ہمارا ہے. بے شک. تو یہ اس منزل یقین پر پہنچنا ہماری ذمہ داری ہے, اور اہل بیت ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے ان روزوں کے ذریعے اپنے اندر وہ خاصیت پیدا کریں کہ ہمارے علم میں, حکمت میں, معرفت میں, اور نتیجے میں یقین میں اضافہ ہو, اور یقین کی منزل تک پہنچے. جزاک اللہ قبلہ, آپ نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ بہت مختصر وقت میں اور بہت جامع چیزیں مومن کے درمیان پیش کی. ظاہر ہے کہ مومنین تو اس سے مستفید ہوں گے, میں بھی یہاں پر بیٹھا آپ سے مستفید ہو رہا ہوں. خدا ہم سب کو وہ توفیقات عطا کرے جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام اور خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم ماہ صیام میں یا دیگر ہر معاملات میں اسی پر عمل کر سکیں جیسے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں, اور جو دینی فرائض ہیں ہم سب پر خدا ہم سب کو ان کو مکمل کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اور جو ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ اور کس ٹاپک پر آپ کے مسائل ہیں یا ذہن میں آپ کے بات آ رہی ہیں وہ کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں. اور قبلہ کا نمبر بھی ہم نے اسکرین پر دے دیا ہے, ڈسکرپشن میں بھی. اگر آپ کا کوئی فقہی مسئلہ ہے یا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہے تو اس پر آپ بات کر کے رجوع کر سکتے ہیں. خدا حافظ, والسلام.